I love you Allah. السلام علیکم ناظرین، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر پھر سے ایک بار۔ تو ناظرین، ہم لوگوں نے پچھلی بار دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے کے پکڑے جانے کے بعد آگ جلانا لوگوں نے شروع کیا، اور آگ اتنی بڑی کہ اس کے اوپر سے ایک پرندہ بھی نہ جا سکے۔ آگ کو کافی دنوں تک جلانے کے بعد جب آگ بہت بڑی ہو گئی تب ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا، آگ نے انہیں چھوا تک نہیں۔ اس آگ میں وہ ایسے گھوم رہے تھے جیسے وہ آگ نہیں کوئی باغیچہ ہو۔ اس آگ سے صرف وہ رسیاں ہی جلی جن سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ آگ کے باہر کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ لوگوں کو لگا کہ ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو چکے ہیں، پر جب آگ بند ہوئی، مطلب بجھ گئی، تب وہ باہر آئے تو لوگ دیکھ کر چونک گئے اور سوچنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا سچا ہے۔ مگر کچھ لوگ اب بھی ابراہیم علیہ السلام سے پریشان تھے۔ انہوں نے آگے کی کارروائی کے لیے وہاں کے بادشاہ کے پاس ابراہیم کو بھیجا۔ اس بادشاہ کو نمرود کے نام سے پہچانتے تھے۔ نمرود نے 2 غلاموں کو بھیج کر ابراہیم کو اپنے قلعے میں بلایا اور کہا کہ تم نے بتوں کو کیوں توڑا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ وہ سچے خدا نہیں ہیں۔ تو نمرود نے کہا کون ہے پھر سچا خدا؟ تو انہوں نے کہا جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے وہ ہے سچا خدا۔ یہ بات سن کر اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے 2 غلاموں کو بلایا اور ایک غلام کا سر کاٹ کر کہا کہ دیکھا میں اسے موت دے سکتا ہوں۔ پھر اس نے دوسرے غلام کو مارنے کہا اور ترنت کہا کہ رک جاؤ، اور کہا کہ دیکھا میں زندگی بھی دے سکتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، کیا تم سورج کو مغرب سے نکال سکتے ہو؟ تو بادشاہ نے کچھ نہیں کہا اور انہیں رہا کر دیا۔ وہ پھر لوگوں کو سمجھانے نکل پڑے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بیبیلون شہر کے لوگ کوئی بھی ابراہیم کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، صرف ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے علاوہ۔ اس لڑکی کا نام سارہ تھا جو بعد میں جا کر ان کی بیگم بنی، اور لڑکوں میں لوط جنہیں آگے جا کر پیغمبر کا درجہ ملا۔ بیبیلون شہر میں لاکھ کوششوں کے باوجود کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کرنے والا تھا، تو ان لوگوں نے وہ شہر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دی گئی ہے۔ اور وہ تینوں بیبیلون شہر چھوڑ کر نکل گئے اور ریگستان میں رہنے کے لیے شہر ڈھونڈنے لگے۔ ریگستان میں جو ضرورت مند لوگوں انہیں دکھائی دیے انہوں نے ان کی مدد کی، اور پھر لوط علیہ السلام نے سمندری کنارے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ سودوم شہر کی طرف چلے گئے۔ ابراہیم اور سارہ ایک شیطانی بادشاہ کے علاقے پر پہنچے۔ بادشاہ نے ابراہیم کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ کون ہے جس کی خوبصورتی کے چرچے پورے ریاست میں پھیلے ہوئے ہیں؟ تو ابراہیم نے کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ انہیں ہمارے محل میں بھیجو۔ تو ابراہیم نے سارہ سے کہا تمہیں بادشاہ نے ملنے بلایا ہے، اور کہا کہ تم اسے یہ مت کہنا کہ تم میری بیگم ہو، کیونکہ میں نے اسے کہا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ جب سارہ محل میں پہنچی تو بادشاہ نے انہیں قریب آنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی وہ قریب آئیں تو بادشاہ نے انہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے ہاتھوں کو جما دیا۔ پھر اس بادشاہ نے سارہ سے کہا میرے لیے اپنے خدا سے پناہ مانگو سارہ۔ تو سارہ کی دعا سے اللہ نے اس بادشاہ کو بخش دیا۔ ہاتھ چھوٹتے ہی اس نے پھر سے ہاتھ مارا تو اللہ نے اس کا ہاتھ پھر سے جما دیا۔ تو بادشاہ نے سارہ کو کہا میرے لیے اللہ سے پناہ مانگو سارہ۔ سارہ نے پھر دعا کی اور بادشاہ کو پناہ مل گئی۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا اور سارہ کو ایک نوکرانی تحفے میں دیا جس کا نام ہاجرہ تھا، اور آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو سارا حادثات بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو کال دینے کا کام جاری رکھا۔ کافی برسوں بعد سارہ نے سوچا کہ وہ بہت ہی بزرگ ہو چکی ہے، وہ اب حاملہ نہیں ہو سکتی،
تو سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ہاجرہ سے نکاح کرنے کے لیے کہا اور نکاح کے کئی مہینوں بعد انہیں بچہ ہوا جن کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر چلے گئے اور ریگستان میں کئی دنوں تک بھٹکنے کے بعد ایک پہاڑ کے طرف پہنچے جس کا نام المرواح تھا۔ وہاں پر کھانے پینے کا کچھ بھی سہارا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں پر چھوڑ کر اٹھ گئے اور پلٹ کر جانے لگے۔ ہاجرہ کے کافی آواز دینے کے باوجود انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا کوئی حکم ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے کی جانکاری کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد ملاقات ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی کہانی کی۔